کہ خوارج بھی شامل ہیں امام کے ساتھ. کیوں؟ کہ امام کے شولڈر کو یوز کرتے ہوئے وہ حاکم شام سے اپنے اعتبار سے انتقام لینا چاہتے ہیں. اور امام کے لشکر میں وہ لوگ بھی شامل ہیں کہ جن کو صرف مال غنیمت لوٹنا ہے. جنگ کون جیتے کون ہارے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. اب اگر جنگ نہ ہو تو مال غنیمت نہیں ملے گا، اگر صلح ہو جائے تو انہیں کیا ملے گا. اس لیے دو بڑے طبقے آپ کو دکھائی دیں گے کہ جنہوں نے امام کی صلح کی مخالفت کی ہے. ایک مال غنیمت لوٹنے والے، آپ کو تو اندازہ ہے قبلہ اگر جنگ نہیں ہوگی تو مال نہیں ملے گا. آج کی دنیا میں دیکھ لیں، جنگ نہیں ہو تو اسلحہ نہیں بکے گا. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو کل کے خائن اور تھے، خائن امن. آج کے خائن امن اور ہیں. اسلحہ بنانے والے اگر جنگ ہی نہ ہو تو اسلحہ کہاں بکے گا. دوسرا گروہ خوارج کا، جن کا ایک ہی مطلب تھا بس امام حسن جنگ کریں. اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ بیعت ہی اس لیے کرتے ہیں کہ آپ جنگ کریں گے. دو گروہ ہو گئے. اب آئیے تیسرا گروہ، وہ کمزور لوگ. اتنی افراتفری ہے امام کے لشکر میں کہ مدائن پر بھی جو امام کے ساتھ چلنے والے ہیں ان میں رشوت کی تقسیم، سرداروں کو خریدا جانا، اور پھر بہت سارے افراد کا چھوڑ کر حاکم شام سے جا کے مل جانا. عجیب بات. مدائن کا یہ حال ہے، مسکن کا وہ حال. میں نے اشارہ کیا تھا عبید اللہ ابن عباس بک گئے، اور اب جو ان کی جگہ بنے قیس بن سعد، ان کو شہید کر دیا گیا. امام کے لشکر کے سیکنڈ کمانڈر کو شہید کر دیا گیا. تو کیسی افراتفری ہے. امام نے خطبہ دیا اس ماحول کے اندر کہ حاکم شام ہماری طرف پیغام بھیجتا ہے، وہ صلح کی بات کرنا چاہتا ہے. اب اگر تم تیار ہو جہاد اسلام کے لیے تو تیغ برہ ہیں ہمارے پاس، چلو ابھی مسئلہ فتنہ ختم کر دیتے ہیں. اور اگر تم تیار نہیں ہو تو وہ صلح کی بات کر رہا ہے. مجمع سے آوازیں بلند ہوئی، صلح چاہیے، صلح چاہیے، صلح چاہیے. بہت غور کیجیے گا. اگر یہ تھوڑا سا پس منظر پھر میں آپ کو دہرا دوں کہ جنگ صفین میں حاکمین کے واقعے سے پہلے جب قرآن کے نام سے بلند کیا گیا، پتھروں کو غلاف میں لپیٹ کر لوگوں نے کہا تھا ہمیں جنگ نہیں کرنا. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یہاں اپنی جان کو بچانے کے لیے جو لڑنا نہیں چاہتے تھے، ڈرتے تھے لشکر شام سے، کہا ہمیں صلح چاہیے. تو آدھا لشکر وہ ہو گیا جو صلح کا حامی ہے، آدھا لشکر وہ ہو گیا جو جنگ کا حامی ہے. اور اس کیفیت میں کبھی غور کیجئے کہ آخر یہ نوبت آئی کیسے. تو سرکار مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے پہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. غور کیجئے گا، مولائے کائنات نے اپنے اس حکومت کے قیام کے موقع پر جو آپ کے پاس خود لوگ لے کر پہنچے، آپ نے تمام پرانے گورنرز کو ان کے عہدوں سے ہٹا دیا تھا. اور سب سے مشکل کام تھا دمشق کے گورنر کو اس کے عہدے سے ہٹانا. تیسری خلافت راشدہ کے ختم ہونے کے بعد چوتھی خلافت راشدہ میں حاکم شام دمشق کا گورنر نہیں ہے. اب تاریخ گونگی ہو گئی، کس حیثیت میں بیٹھا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے.
تاریخ خاموش. اس لیے کہ اگر وفاقی گورنمنٹ نے، پچھلی والی گورنمنٹ نے اگر اس کو بنایا تھا گورنر، تو نئی گورنمنٹ نے اس کی گورنرشپ کو ختم کر دیا، مگر سیٹ سے اترا نہیں. اسی لیے سب سے زیادہ مخالفت جو آپ کو ملے گی، اور اسی بنیاد پہ لوگوں نے کہا تھا مولا سے، مولا کیا کر رہے ہیں، حالات خراب ہو جائیں گے. اللہ اکبر. مولا سیاسی مصلحت سے کام نہیں لیتے تھے، الہی حکمت سے کام لیتے تھے. امام نے ایک دن کے لیے بھی اس کی گورنرشپ کو کنٹینیو نہیں کیا. تو اب تو مطلق العنان ہو گیا، آزاد ہو گیا، وفاقی گورنمنٹ کے تحت میں رہا ہی نہیں. اسی لیے کبھی جنگ جمل کے پیچھے، کبھی جنگ صفین میں سامنے، کبھی جنگ نہروان کے پیچھے اس نے اپنے تمام ذرائع استعمال کی. اللہ اکبر. اور اب رہا مسئلہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور مقدس کے آنے کے بعد مولا کے ساتھ مسائل کیا ہیں. پہلا مسئلہ، آپ کی امامت کا پہلا روز مولا کائنات کی شہادت، وہ بھی کوفے کے اندر. یعنی آپ کے اپنے کیپٹل میں مولا کی شہادت، اور اس حالت میں امام حسن کی بیعت کا آغاز. مولا کائنات جیسی عظیم شخصیت کے جانے کے بعد جو اب ان کے حوصلے بڑھے، اللہ اکبر، جو ڈرتے تھے ذوالفقار علی ابن ابی طالب سے، ان کے حوصلے بڑھ گئے. اس کے باوجود عجیب بات یہ ہے، آپ سوچئے کہ صلحوں کی پیشکش وہ کرتا ہے اس سے جنگ میں ہار جانے کا خوف ہو. میں انڈو پاک جنگ کے مسائل کو بیان یہاں کرنا نہیں چاہتا، لیکن ہم نے یہ دیکھا ابھی حالیہ دنوں میں کہ جب دشمن فریق مخالف کمزور پڑنے لگا تو جو اس کے حمایتی تھے ویسے تو خاموش تھے. جب وہ بول رہا تھا، جب جواب میں پاکستان نے بولنا شروع کیا تو اس کے حمایتی جنگ رکوانے کے لیے آ گئے. بہت غور کیجئے گا، کمزور ہمیشہ صلح کی بات کرتا ہے، اور جو طاقتور وہ صلح نہیں کرتا، وہ تو جنگ کرتا ہے. حاکم شام نے صلح کیوں کروائی ہے؟ اس کا فائدہ کیا تھا؟ اب آئیے غور کیجئے گا، بہت تفصیل میں جانے کا وقت آج ختم ہو چکا، اشارے مکمل کر رہا ہوں. پہلا فائدہ کہ حاکم شام نے صلح کیوں کروائی؟ وہ جانتا تھا کہ امام حسن اصلی وارث ہیں، ان کو قانے کیے بغیر مرکزی گورنمنٹ نہیں مل سکتی، اس لیے راستہ ہونا چاہیے. نمبر 2، اسے پتا تھا کہ اگر جنگ منعقد ہو گئی تو یہ حسن لخت جگر علی ابن ابی طالب ہیں، ہو سکتا ہے میں جنگ ہار جاؤں. اسی خوف کی بنیاد پر اس نے صلح کا ایک سلسلہ قائم کیا. تیسرا، وہ جانتا تھا کہ عوام میں امام حسن کا مقام کیا ہے. وہ سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو امام حسن کے برابر نہیں لا سکتا تھا. اللہ اکبر. ارے جب پہنچا ہے مدینہ منورہ حاکم شام، تو سارے مدینے کے لوگ، مال تو بھئی مال ہے نا، جب مال بٹنے لگا لوگ لائن لگا کر، وہ جو اللہ کے رسول کے ہاتھ چومتے تھے لائن لگا کر مال لینے پہنچ گئے اور مال لیتے رہے. یہ صلح کے بعد کا واقعہ ہے. جب امام حسن کی ملاقات ہوئی، سب سے آخر میں امام سے ملاقات کی، تو کہتا ہے حسن اس لیے دیر سے آئے ہو کہ تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کوئی مال نہ بچے. اپنے خزانچی سے کہا، جو ساتھ میں تھا وزیر خزانہ اس دور کا، کہ اب تک جتنا مال اہل مدینہ کو فردن بانٹا ہے، اتنا برابر کا سارا مال لا کر حسن کے قدموں پر ڈھیر کر دو.
اور اب یہ کہتا ہے امام حسن سے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں. دیکھا آپ نے مجھے؟ اللہ اکبر. ابھی امام جب اٹھ کے جانے لگے اس ملاقات کے بعد تو کہتے ہیں کہ اس کے ہی ایک ملازم نے حاکم شام کے امام کی نالین کو سیدھا کیا. امام نے وہ ساری پڑی ہوئی دولت اس کے سپرد کی. فرمایا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد.